قابل احترام بزرگ اور بھائیوں، بنیادی بات یہ ہے دین سے ہی کامیابی دنیا میں اور دین سے ہی کامیابی آخرت۔ جو آدمی دیندار ہوگا فرما بردار ہوگا تو دنیا میں بھی کامیاب اور بامراد، اور آخرت میں اللہ پاک اس کو ہمیشہ کی کامیابی جنت کے راستے سے اور اپنی رضامندی کے راستے سے دے گی۔ اور جو آدمی دیندار نہیں ہے، چاہے وہ کچھ بھی بن جائے، چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے، وہ تو ناکام ہی رہے گا دنیا میں بھی، پریشان رہے گا دنیا میں، اور آخرت کا تو پوچھو ہی مت۔ آخرت کا حال تو یہ ہے وہ غم میں ہاتھ کھا جائے گا اور پتہ نہیں چلے گا، پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ بہت برا حال ہے، قرآن پڑھ کے دیکھو۔ سمجھداری کی بات، عقل مندی کی بات اور انسانیت کی بات یہ ہے، ہم میں سے ہر ایک اللہ کے عوامل کو نبی کے طریقے سے پورا کرنے کی فکر میں لگے۔ میرے اللہ مجھ سے کیسے راضی ہو جائیں اور میرے نبی کا سنت طریقہ کیسے زندہ ہو جائے، دو بنیادی باتوں سے ہمیں خدا کو راضی کرنا۔ اللہ کا امر پورا ہو جائے اور نبی کے طریقے سے پورا ہو جائے، اور یہ سارا کچھ میرے جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ ہی کے لیے کرنا ہے۔ نہ کوئی دکھاوا ہے، نہ کوئی نام ہے، نہ کوئی کام ہے، میں تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ میری غلامی کا خلاصہ یہ ہے۔ ہر سمجھدار آدمی یہ ہے جو اللہ کے امر میں لگ گیا، جو اللہ کو راضی کرنے میں لگ گیا، نبی کی سنت کو زندہ کرنے لگ گیا۔ ہر سنت کو نبی کے طریقے سے، ہر کام کو، کھانا ہو، سونا ہو، نماز ہو، دعوت ہو، عبادت ہو، تلاوت ہو، خدمت ہو، جو کام بھی مجھے کرنا ہے، مجھے تو پہلے یہ دیکھنا ہے میرے اللہ کا اس وقت کیا حکم ہے، اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے کرنے کا کیا طریقہ سکھایا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام تو اس لیے بھیجے جاتے ہیں تاکہ ان کی بات مانی جائے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، نبی تو آتے ہی اس لیے تاکہ ان کی بات مانے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہمیں تو مشق کرنی ہے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ کرنے کی۔ اس لیے ہم بھی آج اور کیا کر رہے ہیں بھائی، تیری گدی بند نہیں ہو رہی ابھی، بہت سارے ہیں ایسے، خدا کے لیے اس کو بند کر دو تو وہی نہیں آ رہی، ورنہ نیچے منہ کر کے بات کرو گے سب کا نقصان ہوگا۔ یہ تو شیطان ہے پیچھے لگا ہوا ہے، بند کر لو، تھوڑی دیر کے بعد دیکھ لینا کون مرا کون زندہ رہا، تم سمجھ رہے تو وہی آ رہی ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم ان کا طریقہ زندہ کریں۔ اللہ کو وہی عمل پسند آتا ہے، اللہ پاک اسی عمل سے راضی ہوتے ہیں جس عمل میں نبی کا طریقہ زندہ ہے۔ اگر نماز میں زندہ ہے تو نماز پسند، زکوٰۃ میں زندہ ہے تو زکوٰۃ پسند، اور اگر روزے میں نبی کا طریقہ زندہ ہے تو روزہ قیمتی۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے میں اگر نبی کا طریقہ کا لحاظ ہے تو یہ عمل جاندار ہے۔ اس واسطے کبھی آپ نے دھیان جمایا ہو، کبھی آپ نے سوچا ہو، انبیاء علیہ السلام انسانوں میں سے آتے ہیں ہمیشہ، جنات میں سے نہیں آتے۔ 2 لاکھ یا 1,24,000 جو نبی آئے وہ ہر ایک انسانوں میں سے آئے، سب کے ماں باپ ہیں ایک کو چھوڑ کر، سب کے ماں ہے ایک کو چھوڑ کر، سب کے باپ ہیں ایک کو چھوڑ کر، لیکن فرشتوں میں سے نہیں آتے وہ، کیوں؟ فرشتوں کی نسل نہیں چلتی، جنات میں سے بھی نہیں آتے، وہ تو انسانوں سے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے نماز پڑھ کے دکھائی، روزہ رکھ کے دکھایا، زکوٰۃ دے کر دکھائی، اخلاق برت کے دکھائے، اور پھر یہ فرما دیا ایسے نماز پڑھو جیسے میں نے تم کو دیکھا ہے، تم نے مجھ کو دیکھا ہے ایسے کرو۔ ہمیں تو اس کی مشق کرنی ہے، پر یہ بات کب پیدا ہوگی؟ جب پیدا ہوگی جب ہمیں یہ یقین آ جائے
اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں. آسمانوں کا نظام زمینوں کے نظام سے اس سے چل رہا. قرآن میں لکھا ہے آسمان تو اس کے ہاتھ میں لپٹا ہوا ہے. زمین سے کوئی دانہ اگ نہیں سکتا, آسمان سے کوئی قطرہ برس نہیں سکتا جب تک اللہ پاک نہیں چاہیں گے. جب اللہ پاک چاہیں گے پھر بارش کو روکے گا, اور جب تک اللہ پاک نہیں چاہیں گے یوں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. جو ہوگا وہ اللہ کے امر سے ہوگا. بادل آئیں گے, خدا کا حکم نہیں ہوگا, بارش کا ایک قطرہ نہیں برسے گا. اور بارش کا حکم آ گیا, ہوا بھی چل رہی ہے, دھوپ بھی نکل رہی ہے, بادل بھی نہیں ہے, امر خدا موجود. حضرت مریم علیہ السلام بیچاری ایک طرف بیٹھی عبادت کرنے کے لیے یا اپنی کسی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے. اچانک ان کے بعد جبریل امین آئے انسانی شکل میں. جبریل علیہ السلام آئے انسانی شکل میں. حضرت مریم کو بڑی حیا تھی, حیا مند عورت تھی. قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں ملے گا, آپ کو تلاش کرتے رہنا. صرف ایک مریم کا نام ملے گا, ورنہ عورتوں کی طرف اشارے ملیں گے, عورتوں کی صورت ملے گی, لیکن کسی عورت کا نام نہیں ملے گا. لیکن حضرت مریم کا نام تو ایک جگہ نہیں 34 جگہ ہے. کیونکہ حضرت مریم کہنے لگی اے فلاں, کچھ تو لحاظ کرو, کچھ تو لحاظ کرو, کچھ سوچو. وہ کہنے لگے میں تو جبریل ہوں, اللہ نے بھیجا ہوں, تمہیں بیٹے کی خوشخبری سنانے آیا ہوں. حضرت مریم کہنے لگی 16ویں پارے میں آتا ہے مجھ سے بچہ کیسے ہو جائے گا؟ نہ مجھے کسی نے چھوا ہے, نہ مجھے کسی نے ہاتھ لگایا پاکی سے نہ ناپاکی سے, نہ میں نے نکاح کیا ولا میں کو بغیہ, اور میں بیکار عورت گندی عورت بھی نہیں ہوں, مجھ سے کیسے ہو جائے گا؟ تو مزاج میں اور فطرت میں اور عادت میں یہ بات آئی ہوئی ہے 2 تو 3, 2 ہو تو تیسرا ہو. اس لیے ان کی امی کیا مانگ رہی تھی؟ ان کی امی مانگ رہی تھی مجھ سے کوئی ایسا بیٹا ہو جو بیت المقدس کی خدمت کرے جیسے ان کے ابا امام. اللہ پاک نے دکھایا اور بتایا ہم تیرے بیٹے کو اور تیری بیٹی کو نمونہ بنائیں گے دنیا بھر کے لیے. پڑھ کے دیکھو یہ 18واں پارہ, ہم ایسے ہی ہے نمونہ بنائیں گے, ساری دنیا تیرے بیٹے کو اور ساری دنیا تیری بیٹی کو نمونہ بنائے. اللہ پاک نے فرمایا جبریل کے ذریعے ہم دے دیں گے. چنانچہ اللہ پاک نے حضرت مریم کو عیسیٰ دینے کی خوشخبری سنا. اب حضرت مریم پریشان, کیسے ہوگا؟ پہنچا دیا ایک ایسی جگہ میں جہاں پانی ہے نہیں, نہر ہے, سوکھی نہر پر کھڑا کر دیا, یہاں آ جاؤ. اب حضرت مریم کو بتایا اللہ پاک نے ہم سوکھی نہر میں پانی جاری کر سکتے ہیں, تو یاد رہے ہم تجھ سے لڑکا بھی دے دیں گے. سامنے ایک درخت کھڑا ہوا کھجور کا, سوکھا ہوا, کچھ نہیں اس میں, سوکھا ہوا درخت کھجور کا. اللہ پاک فرماتے وہ دی گئی تھی, ہلا اس کو, اے مریم ہلا اس کو, ترو تازہ کھجوریں سے ہم ٹپکا دیں گے. تو ساقط علیہ کہ وہ تبن جلیہ, اللہ پاک نے وعدہ کیا. 2 نمونے حضرت مریم کو اللہ پاک نے دکھا دیے. سوکھی نہر میں پانی جاری ہو گیا, سوکھے درخت کھجور میں تر تازہ کھجوریں ٹپکنے لگ گئی. علماء نے لکھا ہے اس حال میں جب بچہ پیدا ہو جائے تو سب سے اچھی خوراک عورت کے لیے وہ تازہ کھجور ہے. اللہ پاک دکھا رہے ہیں. پھر گھبرا گئی حضرت مریم, کہنے لگی قوم کو کیا جواب دوں گی, میرا باپ بیت المقدس کا امام عمران, میرے خاندان میں ایسی بات کبھی نہیں ہوئی, کیا کہیں گے لوگ؟ اللہ تو اللہ ہے,
کروڑ سال کے بعد کیا ہوگا اللہ کو پتا ہے، کروڑ سال پہلے کیا ہو چکا سب اللہ کو معلوم. ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے رات کو عشاء کی نماز میں پہلی رکعت میں امام صاحب نے کون سی سورت پڑھی تھی آدمی. یوں کہیں اللہ کی طرف سے حضرت مریم کو حکم ملا، مریم گھبرا رہی، کیا کہوں گی؟ اللہ پاک نے فرمایا مریم تیرا کام ہے روزہ رکھنا، بات کرنے سے روزہ رکھ لے. عورت کے لیے روزہ رکھنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن بات کرنے سے روزہ رکھنا یہ بڑا مشکل کام. تم سب پریشان، تم سب پریشان ہو جتنے بیٹھے ہو، زیادہ تر اس کے بولنے سے. تمہارے پاس علاج نہیں ہے، سب کو چپ کرتے ہو، وہ تم سے چپ نہیں ہوتی، وہ تم کو چپ کر دیتی. یوں کہ حضرت مریم کو اللہ پاک نے فرمایا تو یوں کہی ہو میں تو چپ کر روزہ رکھے ہوئے. آئے وہ لوگ کہنے لگے ارے مریم یہ کیا کیا کھیل، یہ کیا ہے؟ فاشارت الیہ، حضرت مریم کہنے لگی بھیا اس سے پوچھ لو، اس سے پوچھو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے ماں کا، دودھ پیتے پیتے 10 باتیں بتائی. پڑھ کے دیکھو یہ سورہ مریم. انی عبداللہ، ساری دنیا کان کھول کے سن لے اور ساری دنیا اچھی طرح سمجھ لے، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. جو قومیں اور جو طبقے بیٹا کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں. دوسری بات کہنے لگے وَآتَانِيَ الْكِتَابَ، اور اللہ پاک مجھے کتاب دیں گے. کتاب تو ابھی 27 سال کے بعد ملے گی، لیکن پہلے دن سے اعلان کرو. تیسری خوشخبری سنائی وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اللہ پاک مجھ کو نبی بنائیں گے. نبی تو بنائیں گے 27 سال کے بعد. یہ پوری ایک تفصیل ہے 10 باتوں کی، آپ پڑھ کے دیکھو سورہ مریم. کہنے لگے کیا ہوا یہ ایک بچہ بات کر رہا ہے. اللہ کو قدرت ہے وہ بچے سے بلوا دے اور وہ 55 ماہ کے بن کر. ایک ماں دودھ پلا رہی ہے اپنے بچے کو، دودھ پلاتے پلاتے ماں کو احساس ہوا کہ ایک زبردست جو ہے آدمی آیا سامنے، بڑی شان شوکت کا، بڑی کر و فر کا، بڑی حیت نوعیت کا. اس کی ماں کہنے لگی اے اللہ میرے بیٹے کو ایسا ہی بنا دے جیسا یہ آدمی میرے سامنے آیا ہے. حدیث میں لکھا ہے بیٹے نے دودھ چھوڑ دیا ماں کا، اور بیٹا کہنے لگا اے اللہ مجھے ایسا ہی ظالم نہ بنائی ہو جیسا یہ ہے. ماں پریشان، کبھی اس سے پہلے یہ بولا ہی نہیں. کہتا ہے اللہ مجھے ظالم جیسا نہ بنائی ہو کبھی بھی. پھر وہ ماں کا دودھ پینے لگ گئے. تھوڑی دیر کے بعد اللہ اللہ ہے، ہم کہتے ہیں بس گیہوں بو تو گیہوں ہوگا، جو بو تو جو ہوگا. اللہ اللہ ہے وہ پتھر سے اونٹنی پیدا کر دے. اللہ اللہ ہے ایک اونٹنی ایسی پیدا کر دے جو 60 ہاتھ کی ہے. پوری قوم پیوے دودھ، ایک دن پوری دودھ جائے سے رج جائے اور پی جائے کے تھک جائے پوری قوم. قوم تو 400 آدمی میں تھوڑی تھی، لکھا ہے 4000 تو مسلمان تھے قوم صالح میں، اور کتنے تھے غیر اس کی تو گنتی بھی نہیں. اللہ اللہ یہ بچہ دودھ پینے لگا. لکھا ہے حدیث میں آتا ہے دوبارہ ایک عورت آئی پٹتی ہوئی مظلومہ، بڑا حال خراب ہے اس کا، لوگ ظلم کر رہے ہیں اس وقت، بہت زیادتی کر رہے ہیں. وہ عورت جو ہے ماں کہنے لگی اللہ میرے بچے کو ایسا ہی نہ بنائی ہو جیسی یہ عورت ہے، پٹ رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے. بچے نے دوبارہ دودھ چھوڑ دی اور کہنے لگی اللہ مجھے ایسا ہی بنائی ہو جیسی یہ عورت ہے. کیونکہ عورت مظلوم ہے، مظلوم کے ساتھ خدا کی مدد ہوتی ہے، ظالم خدا کی پکڑ میں ہوتا ہے.
مظلوم آدمی خدا کی نگرانی میں ہے، جو چاہے گا جب چاہے گا خدا سے فیصلے کروا لے گا، اور یہ ظالم آدمی خدا کی پکڑ میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے ظالم آدمی کو اللہ پاک ڈھیل دیتے ہیں، یمہلہ، اس کو مہلت دیتے رہتے ہیں، وہ اس کو دھوکہ دیتا ہے، اس کا نا تجھے تو مزے آ رہے ہیں، اس کو دھوکہ لگ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب پکڑیں گے تو جم کر پکڑیں گے، پھر چھوڑ نہیں، پھر چھوٹ نہیں۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی جو پکڑ ہے نا چھوٹی موٹی نہیں، لے دے کے جان نہیں چھوڑا سکتا یہاں۔ گنہگار آدمی کو، شرارت کرنے والے آدمی کو، گندے آدمی کو، حکموں کو توڑنے والے آدمی کو کچھ مل رہا ہے سہولت تو یہ سمجھ لے تو یہ ڈھیل دی جا رہی ہے۔ جب پکڑیں گے تو جم کے پکڑیں گے، پھر چی چی کرتے رہنا، کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہ کسی کا قصہ نہیں، یہ میرا اور آپ کا قصہ ہے۔ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، بہتان باندھ رہے ہیں، اور پھر دونوں وقت کھا رہے ہیں، اور کیا کیا کر رہے ہیں۔ یہ سب اللہ کی طرف سے موقع ہے کہ خدا رحیم ہے، خدا انسانوں کو موقع دیتا ہے توبہ کرنے کا، یک وقت نہیں پکڑتا۔ برائی کے ارادہ کرنے پر اللہ پاک برائی نہیں لکھواتے، برائی کے ارادہ کرنے پر برائی نہیں لکھی جاتی، بلکہ برائی کرنے کے بعد بھی کچھ موقع دیا جاتا ہے، خاصا موقع دیا جاتا ہے، حتیٰ یتوب، یہاں تک کہ یہ خدا سے معاملہ صاف کر لے، اور نیکی کا ارادہ کرے تو ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور جب کر لیتا ہے تو پھر نیکی 10 گنا سے لے کر کئی گنا تک لکھی جاتی رہتی ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں، اللہ کی طاقت کو، اللہ کی قدرت کو قرآن میں آ کر سمجھیں، زبردست ہے اللہ پاک۔ جب چاہیں گے وہ کسی کی بولتی بند کر دیں گے، جب چاہیں گے کھلوا دیں گے۔ یوسف علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، زلیخا چکر میں ہے، زلیخا پھنسانا چاہتی ہے، اور یوسف علیہ السلام بچنا چاہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو بچے گا اللہ بچا دیں گے، جو بچنا چاہے گا بچنے کے اسباب بنا دیں گے، بچنے کے ڈھنگ بنا دیں گے۔ زلیخا کی سرکار ہے، زلیخا کا گھر ہے، زلیخا کی جو ہے ساری جو ہے ترتیب ہے، لیکن اللہ ہے، آزما رہے ہیں۔ کیونکہ یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا بچنے کا، چلتے رہے، دروازے کھلتے رہے، سارے بند دروازے کھل گئے۔ اب آگے دیکھا دروازے کے پاس ان کے جو ہے شوہر عزیز مصر موجود ہے۔ پلٹنے میں دیر نہیں لگتی عورت کو، ایسرے پھینسرے بہت جانتی ہے، اس لیے قرآن میں آتا ہے ان کیدکن عظیم، عورتوں کے فتنے بڑے بھاری۔ ایک عورت جب بے پردہ چلتی ہے، 8 شیطان، 4 پیچھے، 4 تقبل ب40 وتدبر ب40، 8 شیطان ہوتے ہیں جو عورت بے پردہ چلتی ہے۔ یوں کہیں اب یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا کہہ رہی ہو؟ فوراً کیا سزا ہونی چاہیے اس آدمی کو جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ گندا ارادہ کرے؟ اس کو تو جیل میں ہی ڈالنا چاہیے، مروانا نہیں چاہتی، جیل میں ڈلوانا چاہتی۔ ایک چھوٹا سا بچہ زلیخا کا جو ہے چچلاد بھائی یا ایسا کوئی بھائی ہے، چھوٹا سا بچہ وہاں بیٹھا ہوا، بولنے کی عمر نہیں ہے۔ قرآن کا پڑھ کے دیکھو، یہ پارہ 13واں کیا کہتی ہو؟ وہ چھوٹا سا بچہ یوں کہتا ہے دیکھو کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا کی غلطی ہے، اور آگے سے پھٹا ہے تو دیکھ لو پھر تو یوسف کی غلطی ہے۔ چھوٹا بچہ بولنا نہیں جانتا، پڑھ کے دیکھو سو رہی ہو تو کرتا دیکھو کہاں سے پھٹا ہے، پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا نے پڑھا پکڑ کے، آگے سے پھٹا ہے تو یہ ان کا خود کا قصور ہے۔ دیکھا خدا من قبول اور دبرین، یوں کہ پیچھے سے پھٹا ہے، یوں کہ اس کی غلطی۔ لو خدا خدا ہے،
میں نے آپ کو 3 بچوں کے قصے سنائے. خدا خدا ہے، جب چاہے بلوا دے. تم اور ہم یہ کہتے کیسے ہوگا؟ وہاں سے ہوگا جہاں سے اللہ کرے. زکریا علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ میں تو چلا جاؤں گا لیکن یہ دین مٹ جائے گا، اس لیے مجھے کوئی لڑکا دے دیجیے تاکہ وہ دین کی حفاظت کرے، دین کی نگرانی کرے، دین کا کام کرے. ہم اولاد مانگتے کھیتی کے لیے، اولاد مانگتے عہدے کے لیے، اولاد مانگتے نام لینے کے لیے، اولاد مانگتے نسل چلنے کے لیے. وہ اولاد مانگ رہے یرثنی من آل یعقوب، مجھے ایسا بچہ دے دیجیے جو یعقوب علیہ السلام والے سلسلے کے دین کو قائم رکھے اور باقی رکھے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ساری یوگے دین کی ذمہ داری، زکریا علیہ السلام ساری دنیا کی انسانیت کو یہ بات بتا رہے اولاد مانگنی ہو تو دین کے لیے مانگنا. حضرت مریم کی ماں سے سیکھو اولاد مانگنی ہو حیات دین کے لیے مانگو. یوں کہیں بہت لمبی مدت آدھی صدی سے بھی زیادہ مدت تک دعا مانگتے رہے زکریا علیہ السلام. اے اللہ مجھے لڑکا دے دے، اور کہنے لگے اے اللہ جب کبھی میں نے آپ سے دعا مانگی ہے آپ نے مجھ کو نا امید نہیں کیا. جب بھی میں نے مانگا جب بھی دیا آپ نے. دعا مانگتے رہے، اللہ پاک نے خوشخبری سنا دی، بشارت دے دی، اور نیک نامی کی جو ہے خبر آ گئی، دے دیں گے لڑکا. لیکن آج بھی جو ہوتا ہے نا مزاج میں جلد باز واقع ہوا. بقول حضرت صدیق اکبر کے آدمی عجول ہے، یہ تو نقد چاہتا ہے، جس کا نام ہے نقد خاں. قرآن کی زبان میں کیا بولا جاتا ہے؟ نقد خاں. ہر چیز نقد چاہیے، فوراً. یوں کہیں قرآن میں لکھا ہے خلق الانسان عجولا، انسان تو جلد باز واقع ہوا ہے، یہ جلدی چاہتا ہے. ابا جی کی ناک میں روح ڈالی جا رہی ہے، ابھی آدھے جسم میں آئی تھی، آدم علیہ السلام کھڑے ہونے لگے، گر گئے. اس دن سے یہ عادت پڑ گئی انسان کی، یہ جلد باز ہے. وقت سے پہلے شادی چاہیے، وقت سے پہلے بچہ چاہیے، وقت سے پہلے اس کو جو ہے عہدہ چاہیے، وقت سے پہلے اس کو ہر چیز چاہیے. وقت سے پہلے وقت آئے گا اللہ پاک دے دیں گے. وقت کا انتظار کر، یہ وقت کا انتظار نہیں کرتا. یہ تو حضرت عمر کی طرح وقت سے پہلے اللہ سے چاہتا ہے. یوں کہیں اللہ کا انتظار کر. لمبی مدت تک دعا مانگی. زکریا علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ پاک آپ لڑکا تو دے دو گے لیکن یہ تو بتا دو کیا نشانی ہوگی، کیا علامت ہوگی. آدمی ضدی ہے، مزاج میں مضبوط ہے، یہ بہت پکا آدمی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ سے تعلق، اللہ کو زکریا علیہ السلام سے سارے نبیوں سے تعلق. اچھا ایسا کرو تمہاری نشانی یہ ہوگی تم لوگوں سے بات نہیں کر پاؤ گے. جب بات نہ کر پاؤ تو یہ سمجھ لینا کہ امید شروع ہو گئی. بچہ کہیں آوے زبان کہیں بند ہو، نظام ہے خدا. یہ گھٹنوں کے درد والے بتا دیتے ہیں بادل ہو رہا. ابا کہاں بادل ہو رہا؟ ارے میرے گھٹنے بتا رہے ہیں بادل ہو رہا. نظام ہے خدا کا. چیوٹی ہمارے غسلخانے میں نکل رہی ہے، معلوم ہو رہا بارش آ رہی ہے. سب نظام ہے. اللہ اللہ ہے، اس نے نظام بنایا. ملک الموت کہنے لگے لوگ ارے ملک الموت تو آتا تو ہے، کسی کو بتا کے تو آیا کر، وہ گھنٹی بجایا کر، وہ خبر کرا کر. کہنے لگے گھٹنوں کا درد، یہ سر میں درد، یہ کم دیکھنا، یہ کم سننا، یہ کم بولنا، یہ کم کھانا، اور یہ تھک جانا، اور یہ جو ہے کمر جھک جانا، یہ سب میری تو علامت ہے. تو سمجھتا نہیں تو میں کیا کروں. یوں کہ یہ سب علامتیں. زکریا علیہ السلام کہنے لگے کوئی نشانی تو بتائیے. اللہ پاک نے فرمایا تم لوگوں سے بات نہیں کر پاؤ گے.
چنانچہ تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے. توریت سے قرآن تو تھی نہیں، توریت سے نماز پڑھا دی لیکن بات نہیں کرتا شروع ہو گئی. 3 دن 3 رات بات نہیں کرتا. اللہ اللہ ہے. جیسے بچہ ضد کرتا ہے، اگر یہ بندہ خدا سے اڑ جائے اور خدا سے مانگنے لگ جائے، اللہ کی اس کی جو ہے بات کو پورا کر دیں گے. لیکن ہم لوگ ادھر ادھر لگتے ہیں، وہاں ہڑتال لگا دی، وہاں بھیڑ لگا دی، وہاں جم گھٹا لگا دیا. جم گھٹا لگا سجدہ کر کے خدا کے آگے مانگ اللہ سے. غلام کسی کا مانگے کسی سے، ہماری عورت کسی اور سے مانگے تو کتنی بے عزتی کی بات. ہمارا بچہ کسی اور سے مانگے ہماری کتنی بے حرمتی کی بات. غلام اللہ کا. اب تو عبد الرزاق ہے، تو عبد الغنی ہے، تو عبد الجبار ہے، تو عبد الکریم ہے. جھک رہا ہے. جب میرا غلام ہے تو میرا آگے جھک لکھا ہے کتابوں میں. قارون جب دھسنے لگا اور زمین میں گھسنے لگا تو کہتا تھا اے موسیٰ اے موسیٰ. تو موسیٰ تھے ان کے خالہ زاد، کیونکہ ان کے چچا زاد اور خالہ زاد دونوں زاد بھائی تھے. ایک ہی معاملہ ہے. چل رہا ہے موسیٰ اے موسیٰ. غیر سے آواز آئی، قارون تو نے موسیٰ کو پکارا ہے، اگر تو ہمیں پکارتا تو ہم تجھے بچا لیتے. قارون نے کیا پکارا؟ ہم اور تم بھی جو موسیٰ کو پکار رہے. یہ بیٹا بھی موسیٰ ہے، یہ ڈنڈا بھی موسیٰ ہے، یہ پولیس بھی موسیٰ ہے، اور یہ پیسے بھی موسیٰ ہے. کوئی کسی کو پکارنا ہے تو کسی کو پکار. سب کے موسیٰ الگ الگ، سب موسیٰ پکار رہے موسیٰ. کوئی کسی کی بیوی موسیٰ کا کام دے رہی ہے، کسی کا باپ کام دے رہا ہے، کوئی کسی ابھی آ کے ہلو ہلو کرتے رہتے. یہ کیا ہے؟ خدا کے غیر کو بلاتے خدا کا. آواز آئی موسیٰ تو پکار رہے ہو، اگر ہمیں بلاتے تو ہم تمہیں بچا لیتے. تو اس لیے ہم اور آپ کو ارادہ کریں، جب کبھی کوئی آئے گی مصیبت، خدا نہ کرے جب کوئی آئے گی ضرورت، اللہ سے مانگیں. اللہ سنتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں. خدا اپنے دشمن کو تو فوراً دے دیتے ہیں اور اپنے دوست کو دیر میں دو. میں نے 2-3 قصے چھیڑے، ان سب سے خدا کی قدرت معلوم ہے. پھر زکریا علیہ السلام کہنے لگے آپ کیسے دیں گے؟ میں بھی بوڑھا ہو گیا 120 سال کا، اور یہ بھی بیچاری لمبی مدت کی ہوگی 100 سال کی، کیسے ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا سے دے دیں. عمر کے محتاج نہیں ہیں ہم کہ بھائی 30 میں اور 40 میں اور 35 میں. یوں کہیں اللہ تو جب چاہے دے دے، جو چاہے دے دے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ یوں کہیں حضرت رسول پاک کے پاس لوگ آئے پریشان، نبی جی پانی پینے کے لیے نہیں ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ پانی اونٹوں کے لیے نہیں، پانی سواریوں کے لیے نہیں، اور پانی ہمارے لیے نہیں، کیا کریں؟ وضو کے لیے نہیں، غسل کے لیے نہیں. آپ نے سارے برتنوں سے پانی جمع کروایا. حدیث میں آتا ہے پانی جمع کروانے کے بعد آپ نے مبارک ہاتھ رکھا پانی میں، آپ کی انگلیوں سے پانی جاری ہو رہا، آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی نکل رہا. اتنا نکلا کہ سارے برتن سب صحابہ نے 1400 بھر دیے، اونٹوں کے لیے، سواریوں کے لیے، اپنے لیے. اللہ اللہ ہے. یہ خبیث ابو جہل آیا اللہ کے نبی کے پاس میدان عرفات میں. بعض علماء نے لکھا ہے کعبے کے پاس آیا اور اللہ کے نبی سے کہنے لگا ابو جہل نبی جی اگر آپ اس چاند کے ٹکڑے کر دیں تو میں ایمان لے آؤں. اللہ کے نبی کو لالچ کی ہر ایک آدمی جنت میں جائے، ہر ایک آدمی آگ سے بچ جائے. اس لیے اللہ کے نبی فرماتے تھے اور ارشاد کر فرماتے تھے میں نہیں چاہتا
تم دشمنوں کو غلام بنا کے لاؤ، عورتوں کو باغی بنا کے لاؤ، اور ان کا مال تم سمیٹ کے لاؤ، میں تو یہ چاہتا ہوں ان کو ایمان کا اور دین کا راستہ سکھا کر دوں۔ یوں کہتے ہیں اللہ کے نبی کو لالچ کی ابو جہل آ جائے اسلام میں، جب دعا مانگی، جب بھی اس کو یاد رکھا، عمر ابن ہشام، عمر ابن خطاب دونوں کی دعا، وہ ایسی چھوٹی دعا مانگنے والے نہیں تھے دیہاتی مزاج کے، جیسے ایک دیہاتی آدمی دعا مانگ رہا نا، اللہ اپنی رحمت کو مجھ پر اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص کر دے، اللہ کے نبی کو یہ دعا پسند نہیں ہے۔ ہم بھی تو ایسے ہی ہیں، تین کی دعا مانگتے، تین کی، جب مانگیں گے بیوی کے لیے، جب مانگیں گے چھوٹے بچوں کے لیے، جب مانگیں گے اپنے لیے، بڑے بچوں کے لیے بھی نہیں مانگتے کیونکہ اسے پریشان میں پڑے، ان کی بہو نے تنگ کر رکھا، جو کہ نہیں، جب تو ساری دنیا کے لیے مانگے گا 27 بار، اللہ پاک تیری دعا میں قبولیت کی نعمت دے دیں گے۔ سب کے لیے دعا مانگو، حضرت علی تشریف لائے دعا مانگ رہے، اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دعا سننے لگے۔ نبی جی تو دعا بھی دیکھے، نماز بھی دیکھے، اور نبی جی تو سب چیزیں دیکھیں۔ آپ نے حضرت علی کی دعا سنی، اور دعا سننے کے بعد یہ فرمایا عمم یا علی، اے علی دعا میں عمومیت لاؤ، سب کے لیے مانگو۔ اللہ کو ایک آدمی کی ہدایت بھی اتنی آسان ہے، ساری دنیا کو ہدایت بھی اتنی آسان ہے۔ اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں آتی۔ اس واسطے میرے بزرگوں، ہم تو اللہ سے مانگے، کیونکہ ابو جہل کے اسلام کی لالچ تھی، دشمنی نہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے رہتے ہیں ابھی تو ہمیں اپنے بھائیوں پر رحم کھانے کا جذبہ ہی نہیں آیا، ابھی تو دشمنی ہے، یہ وہ نہیں، میں فلاں ہوں یہ فلاں۔ ارے سب اللہ کے بندے ہیں، سب نبی کے امتی ہیں، سب آدم کے بچے ہیں، سب کو مرنا ہے، سب کو خدا کی پیشی میں حاضر ہونا۔ یوں کہتے ہیں ابو جہل کی لالچ میں کہ یہ مسلمان ہو جائے گا، انگلی سے اشارہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے، ایک جبل ابو قبیس پر، ایک دوسرے پہاڑ پر۔ لیکن خدائی نظام ہے، جب ہدایت قسمت میں نہیں ہوتی، یوں کہ نہیں ملی اس خبیث کو۔ یہ سامری جس نے جانوروں کی جو پوجا کرائی ہے، یہ تو اللہ نے ایسا پالا ہے، جبریل کی ایک انگلی چاٹتا شہد کا مزہ، دوسری انگلی چاٹتا دودھ کا مزہ، تیسری چاٹتا دودھ کا مزہ، گھی اور دودھ اور شہد سے پالا ہے جبریل کی انگلی سے۔ اور اللہ کو معلوم تھا کہ دنیا میں کیا کھیل کھلائے گا۔ لکھا ہے علماء نے، فرعون کے گھر میں رہا موسیٰ علیہ السلام 30 سال رہے، 3 مہینے کے آئے تھے، نبی رہے۔ اور یہ جو ہے اتنے لمبی مدت تک جبریل کی انگلیوں کے ذریعے پرورش پائی، شہد پی کر، دودھ پی کر، گھی کھا کر، لیکن بدقسمتی کیا رہا؟ یہ رہا جانوروں کا پجاری، یہ رہا جانوروں کا پجاری۔ اللہ اللہ ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں، اس دن تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اشارہ کرتے سورج کے 2 ٹکڑے ہو جاتے، آسمان کی طرف اشارہ کرتے آسمان کے ٹکڑے ہو جاتے۔ کیوں؟ یہ انگلی اللہ کے نبی کے اشارے سے نہیں کر رہی، جو کچھ کر رہی ہے وہ تو اللہ کے اشارے سے کر رہی۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے 1000 آدمیوں کی آنکھ کی طرف پھینکا مٹی کنکری، اور 2000 آنکھوں میں وہ کنکری چلی گئی، ایک ہاتھ کی مٹھی، یوں 2000 آنکھوں میں وہ دھندلا پن آ گیا۔ تو اللہ پاک نے بتایا قیامت تک کے لیے، نبی جی کبھی یہ مت سوچ لینا میری مٹھی مٹی سے یہ اثر ہوا ہے، یہ تو ہم نے کیا۔
وما رمیت اذ رمیت، یہ سارا کھیل ہم نے کیا، تم سے کچھ نہیں ہوا. ہمارے اجتماع سے، ہمارے جوڑوں سے، ہمارے مشوروں سے، ہمارے بیانوں سے اور ہماری محنتوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. جو اللہ کریں گے وہ ہوگا. یہ سارا جال پھیلایا گیا ہے، یہ سارا نظام بنایا گیا ہے، یہ ساری شکلیں بنائی گئی. کیوں؟ اللہ پاک کا نظام ہے. عیسیٰ علیہ السلام آسمانی فرشتوں کے نظام سے آئیں گے اور وہاں مینارے سے اتارے جائیں گے سیڑھی کے ذریعے. میں سوچتا رہتا ہوں اتنا لمبی مسافت کا سفر کر کے آئے، وہ تو سیڑھی نہیں چاہیے، جبریل کے سہارے نہیں آئے، اور سیڑھی تیار کر رکھی اس مسجد والوں نے کہ بھئی یہاں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، سیڑھی تیار کر لو. خدا دکھانا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں نظام خدا کا آسمانی بھی ہے، زمینی بھی ہے. اللہ کا نظام آسمانی بھی ہے، زمینی بھی ہے. آسمان سے لائیں گے بغیر اسباب کے، اور زمین سے جی وہاں سے اتاریں گے مینارے سے سبب کے. سب نظام مقرر ہے. دعوت دیں گے، عبادت کریں گے، تلاوت کریں گے، خدمت کریں گے، دعا مانگیں گے، ہدایت اللہ دیں گے. جب چاہیں گے دل پھیر دیں گے. آج یہ نبی کے چچا پر حملہ کر رہا ہے، کل بعد اس کا دل پھیر دیں گے، یہ نبی کے دامن میں آ کے گر جائے گا اور جنتی بن جائے. خدا خدا ہے، کوئی فیصلہ مت کرو کسی بارے میں. اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرنا ضروری. بعض دفعہ ان کے گھمنڈ میں، بعض دفعہ مال کے گھمنڈ میں، بعض دفعہ کسی عبادت کے گھمنڈ میں آدمی کچھ کہہ بیٹھتا ہے، بھٹکنا پڑتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے. یہ ساری مسجدیں آباد کرنی ہیں، ان میں تلاوت ہو، ان میں دینی مشورے ہوں، ان میں دینی باتیں ہوں، ان میں قرآن سیکھا جائے، ان میں قرآن سکھایا جائے، ان میں نماز کے مشورے ہوں، اور ان سے مہمانوں کی خدمت. ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ یوں کہیں حضرت عمر سے ایک بات پوچھنے لگے. بات پوچھنی نہیں تھی، وہ تو کسی بہانے سے ان کے گھر جانا تھا. یہ گھر جائیں گے، مجھے کھانا کھلا دیں گے. ورنہ سورت اور آیت تو حضرت عمر سے زیادہ جانتے تھے حضرت ابو ہریرہ. بہرکیف حضرت ابو ہریرہ اللہ کے نبی کے مہمان، علم سیکھ رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، دین کی محنت کے مشورے میں شریک ہیں، پریشان بھوک سے. اللہ کے نبی جی نے اعلان کر دیا میرے مہمان کی کون خدمت کرے گا. اس طرح کے جملے آپ نے فرمائے. ایک صحابی ابو طلحہ، مدینے کے بڑے باغ کے آدمی، بڑے باغ والے، کھڑے ہوئے اور لے کر گئے حضرت ابو ہریرہ کو. اور لے جانے کے بعد بیوی کہتے ہیں ام سلیم جو ان کی بیوی ہیں، اس سے جا کر یوں کہا میں اللہ کے نبی کا مہمان لے کر آیا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہو بچوں کو تو بھوکا سلا دے، بہلا کر پھسلا کر، اور کمی مت کریو، چراغ صحیح تو کریو، بھائیو نہیں، میں بھی بیٹھ جاؤں گا. بیوی میں سلیم تھی. اللہ کے نبی اس گھر میں آتے رہتے تھے. بھلے لوگ، اچھے لوگ جب کسی گھر میں آتے تو اثرات، برکات، خیرات آتی. ام سلیم کے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا، شہید کر دیا گیا تھا احد میں، اس وجہ سے بری طرح شہید کیا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام آتے رہتے. ہم تو جماعت میں نکالنے سے پہلے تو گھروں کے چکر کاٹ دیتے، اور جب جماعت میں نکل جاتا ہے، کسی ملک میں کسی علاقے میں چلا جاتا ہے، پھر اس کے گھر کی خبر بھی نہیں لیتی. حضرت ام سلیم کے بھائی کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی احد میں. آپ ان کے گھر جاتے رہتے تسلی کے لیے، بہن پر زور پڑ گیا. ان کی بھائی کی شہادت کی بنیاد پر ام سلیم کی تسلی کے لیے اللہ کے نبی آتے رہتے. نبی کی صحبت کا، نبی کے گھر آنے کا اثر ہے.
ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے ابو طلحہ کے کہنے پر سارا کھانا حاضر کر دیا مہمان کے لیے. مہمان نے کھا لیا. صبح تو قرآن نبی کی خدمت میں آئے ابو طلحہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی آیت سنا رہے ہیں یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. یہ وہ مستعد لوگ ہیں، یہ وہ باہمت لوگ ہیں جو اپنی ضرورتیں دباتے ہیں، دوسروں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. یؤثرون کا لفظ ہے جس میں عورت بھی، بچے بھی، مرد بھی، بڑے بھی، چھوٹے بھی، جو دین کی قربانی ہے. ابو طلحہ کی بھی قربانی ہے، عورت ام سلیم کی بھی قربانی ہے، اور بچوں کی بھی قربانی ہے. کیا مقام دین کے لیے بچے بھی قربانی دے رہے ہیں بھوک کی، اور دین کے لیے بڑے بھی قربانی دے رہے ہیں، اور دین کے لیے عورتیں بھی قربانی. اب یہ کھیتی کا کام چل رہا ہے نا، کھیتی والوں کے بچے بھی کھیتی کرتے ہیں. کھیتی کے زمانے میں جب یہ گیہوں بیجا جاتا ہے، جو جائے یہ گیہوں کھائی جائے جی، چاول کاٹتے ہیں، بچے بھی روزادار ہوتے ہیں. کیوں؟ ان کو بھی کام زیادہ ہے، عورتوں کو، مردوں کو بھی کام زیادہ ہے. ان کے تو جانوروں کو بھی جو ہے سختی سے دیکھنا پڑتا ہے، تو وہ بھی پریشان، ان کو وقت پہ چارہ نہیں ملتا. سارا گھر کھیتی کرتا ہے تب جا کر یہ گیہوں وجود میں آتا ہے. سارے گھر کو قربانی دینی پڑتی ہے تب جا کر دکان چلتی ہے. اس واسطے میرے بھائیوں، مسجد کی آبادی کے لیے بچوں کو بھی قربان کریں گے، بڑوں کو بھی قربان کریں گے. اور مسجد کی آبادی کیا ہے؟ یہاں سے مہمان لے جانا اور ان کی خدمت کرنا. مسجد کی آبادی قرآن پڑھنا، مسجد کی آبادی مشورہ کرنا. مسجد کی آبادی کیا ہے؟ اللہ کے بندوں میں کیسے دین آئے اس کا مشورہ کرنا. تعلیم کے حلقے قائم کریں گے، باہر سے لوگوں کو لائیں گے، گشت کر کے، ملاقات کر کے، تاکہ یہ اپنی نماز صحیح کریں، یہ اپنا دین سیکھیں، یہ اپنی ضرورت کا کام سیکھیں. مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں، مسجد تو دین سیکھنے کی جگہ ہے. اس لیے ہمارے استقبال والے تو کپڑا لے کے بیٹھیں گے، صابن لے کے بیٹھیں گے، ملائیں گے، پہنائیں گے اور دلائیں گے اور پلائیں گے، کیونکہ اللہ پاک اس پر بہت دیں گے. اس واسطے میرے بزرگوں، میں تو سب کاموں کے لیے وقت دیتا ہوں. حدیث میں آتا ہے مسلمان تو 3 جگہ لگاتا ہے اپنا وقت. یا تو اپنے گھر میں لگاتا ہے ماں باپ کی خدمت کے لیے، بچوں کی جو ہے تربیت کے لیے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، یا گھر والوں کو دین سکھانے کے لیے، یا یہ لگاتا ہے حلال روزی کی تلاش میں. حلال روزی تلاش کرنا بھی ایک نعمت ہے. حدیث پاک میں لکھا 60، 50 اور 10، 60. ایک آدمی 60 رکعت پڑھتا ہے، آگے نہیں، پیچھے نہیں، بچے نہیں، بیوی نہیں، 60 رکعت پڑھتا ہے. اور ایک آدمی کے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے، 2 رکعت نفل. وہ 60 کے برابر ہے یہ 2 رکعت والا، کیونکہ یہ بچوں کے ساتھ ہے، گھر والی کے ساتھ ہے، یہ خاندان کے ساتھ ہے، سب کی ذمہ داری نبھاتا ہے. لہذا 58 رکعتیں اس کی معاف کر دی گئی. اور حدیث میں آتا 2 رکعت پر وہ ثواب ملے گا جو اس کو 60 پر ملے گا. مدد ہے آگے نہ پیچھے. کیونکہ تیسرا کام ہے مسلمان کا اللہ کے گھر میں آنا. یہ تہائی وقت لگائے گا مسجد میں، قرآن پڑھے گا، نماز پڑھے گا، آنے والے کو کلمہ سکھائے گا، آنے والے کو دین سکھائے گا، آنے والے کی ضرورت پوری کرے گا. ہم کھیت کے نہیں، دکان کے نہیں، بیوی کے نہیں، بچے کے نہیں، ہم تو بھائی عام انسانوں کی خدمت کے لیے. ایک واقعہ لکھا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا واقعہ میں نے ابھی بتایا. ان کے گھر میں ایک آدمی مہمان بن گیا. مہمان بن جانے کے بعد وہ مہمان بتاتے ہیں کہ بھائی میں گیا، مہمان بن گئے، تہائی رات میں تو عبادت کر رہے ہیں خود حضرت ابو ہریرہ گھر میں، اور جب رات کا تہائی اس سے گزر گیا تو پھر ان کی بیوی لگ گئی عبادت کرنے میں. جب تہائی حصہ ان کا بھی گزر گیا
پھر ان کا جو خادم اور نوکر تھا وہ تہائی حصے میں وہ لگ گیا. گھر سونے کی جگہ نہیں ہے، صرف ایک حصے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کر رہے ہیں، ایک حصے میں ان کی بیوی عبادت کر رہی ہے، ایک حصے میں تہائی حصے میں ان کے خادم. یہ ہے ہمارا کام، یہ کھیت کے لیے. خدا کے جو ہے گھر کو آباد کرے گا، اللہ اس کے گھر کو کیسے کرے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے ایک عورت تھی لمبی کالے رنگ کی. اللہ کے نبی پوچھنے لگے وہ عورت کہاں گئی؟ کالے رنگ کی لمبی ایک عورت تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ وہ تو جو ہے رات کو انتقال کر گئی، ہم نے اس کو دفن کر دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے مجھ کو خبر کیوں نہ کری؟ تم نے مجھ کو بتایا کیوں نہیں؟ آپ تشریف لے گئے اس کے قبر پر جا کر آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے خوشخبری سنائی میں نے اس عورت کو جنت میں دیکھا. کیوں ہے اصل یوں کہ یہ مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی، مسجد کے گندے کوڑے کرکٹ کو پھینکتی تھی. ہم تو اللہ رحم کرے 40 دن مسجد میں رہتے ہیں، 120 دن مسجد میں رہتے ہیں، لیکن جھاڑو لگانے کی توفیق نہیں ہوتی. پنکھا چلانا جانتے بند کرنا نہیں جانتے، ہم گھر کا پنکھا بند بھی کرتے چلاتے بھی ہیں، لیکن مسجد کا پنکھا چلانا جانتے بند کرنا نہیں جانتے. ہم تو اللہ کے بندوں کو کلمہ سکھائیں گے، نماز سکھائیں گے، حضرت عمر سورہ فاتحہ سکھاتے ہیں. ایک ایک بھائی کو کلمہ سکھائیں گے. میرے بھائیوں آج پوری امت کلمہ نہیں جانتی، پورا دین نہیں جانتی، ہم تمہیں سیکھیں گے سکھائیں گے. یہ دعوت کی پاکیزہ مبارک محنت، یہ ایک دوسرے پر ہمدردی کی، ایک دوسرے پر خیرخواہی کی ہے، سارے عالم کی مسجدوں کو آباد کرنا. جب خدا کا عذاب کسی بستی پر آنے والا ہوتا ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے اللہ پاک اس عذاب کو روک لیں. ہم تو مسجد کی آبادی کی فکر کریں گے. مسجد کی آبادی کیا ہے بھائی؟ اس میں جھاڑو لگانا بھی آبادی ہے، قرآن پڑھنا بھی آبادی ہے، آنے والوں کو کلمہ سکھانا، آنے والوں کو. بہت سال پہلے مالے کوٹلہ جانا ہو گیا، بہت سال پہلے، 40-45 سال پہلے. وہاں ہم نے دیکھا جہاں مسجد میں اس زمانے میں مرکز تھا مالے کوٹلہ میں، اب تو دوسری جگہ بن گیا. وہاں جانے کے بعد ہر وضو کرنے والے کے ساتھ میں نے دیکھا بیٹھتے ہی کہو جی نہیں کرو جی، ہونا ہی کرو، ہونا ہی کرو، ہونا ہی کرو. ہر وضو کرنے والے کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا، ہونا ہی کر لو جی، ہونا ہی کرو جی، اب آئی کرو جی، اب آئی کرو جی، اب اڑتے ہی دھو جی، اب اڑتے ہی دھو جی. مجھے اس زمانے میں پنجابی آتی نہیں تھی. میں دیکھنے لگا کیا تماشا ہے، ہر وضو کرنے والے کے ساتھ ایک بندہ، اور ایک سردار ہے ایک مسلمان ہے. میں نے کسی آدمی سے پوچھا یہ کیا ہوگا؟ یہ سردار نہیں ہے، یہ مسلمان ہیں، گاؤں میں پنڈوں میں رہتے. انہوں نے ایک لمبے زمانے سے وضو نہیں سیکھی. ایڈٹائی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک وضو کرو، یہاں تک پیر دھو، یہاں تک مسا کرو، یہاں تک. یہ وضو سکھا رہے ہیں، ان کو وضو سیکھیں گے ہر بندے کے ساتھ. یہ مالے کوٹلہ ہم ہر چیز سکھاتے ہیں، گھر والی کو دین سکھائیں. میں نے ایک جگہ کہا آپ گھر والی کو کچھ سکھایا؟ کہنے لگے پہلی بچی جو ہوئی ہے نا، جس دن بچی ہوئی اسی دن اس کا حفظ قرآن پورا ہوا. اس واسطے میرے بھائیوں گھر والوں کو دین سکھانا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں حضرت عائشہ آئی 6 سال کے نکاح میں، 6 سال کی عمر سے جب نکاح ہوئی، اور ماشاءاللہ جب 9 سال کی عمر ہوئی اللہ کے نبی کے گھر میں آ گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں میں کھیل رہی تھی بچیوں کے ساتھ، تھوڑی دیر کے بعد مدینے کی انصار عورتیں ہمارے گھر میں آ گئی. میری امی مجھے پکڑ کے لائی، مجھے ٹھیک ٹھاک سے کر دیا، مجھے صحیح سے کر دیا. اور تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھتی ہوں
اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں آ گئے. ابا میرے ہیں نہیں. میری امی ام رومان نے مجھ کو ان عورتوں کے ساتھ اللہ کے نبی کے گھر بھیج دیا. نہ کوئی ڈھول نہ دھماکہ، نہ کوئی رنگ نہ روغن، نہ کوئی آرات نہ برات، نہ کوئی بھات. سرکار کی شادی ہے یہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے اللہ کے نبی کے گھر دے دی. 9 سال نہیں سرکار کے ساتھ. جب 18 سال کی عمر ہو گئی اللہ کے نبی دنیا سے آنکھ بند کر گئے. نبی مرتے نہیں ہیں، پردہ کرتے ہیں. کیونکہ اس دنیا میں حضرت عائشہ 2/3 علم اللہ کے نبی سے 9 سال کے زمانے میں سیکھ گئی. علم کے اگر 3 حصے کرو تو 2 حصے حضرت عائشہ کے پاس ہے، 1 حصہ پوری امت کے پاس. 9 سال میں نے کیا سکھایا میری گھر والی کو؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں قیامت میں 2 قسم کی حوریں ملیں گی مردوں کو. کچھ حوریں یہاں سے جائیں گی نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کے، زکات دے کے، حج کر کے، قربانی کر کے. کچھ عورتیں حوریں وہیں پیدا ہوں گی بغیر ماں باپ کے. بغیر ماں باپ کے پیدا ہوں گی وہ من امر اللہ، اللہ کے امر سے. حضرت عائشہ فرماتی ہے وہ آپس میں لڑیں گی. یہ 2 جہاں جمع ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کرتی ہیں. کیونکہ دنیا کی عورتوں کو چھیڑے گی آخرت کی حوریں. تم تو مہینے میں ایسی رہتی تھی اور بچے ہونے کے بعد ایسی رہتی تھی اور یوں تھی یوں تھی. بہت دیر سنیں گی یہ دنیا کی عورتیں. انہوں نے تو جیٹ کی بھی سنی ہے، دیور کی بھی سنی ہے، دورانی کی بھی سنی ہے، جٹھانی کی بھی سنی ہے، اور انہوں نے تو سب کی سن رکھی ہے بیچاریوں نے بہت دیر تک. حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا بہت بعد میں کہیں گی جنت کی حوروں سے دنیا کی حوریں صلیتن، تم نے نماز پڑھی، زکیتن، اعتمرتن، حجیتن، خرجتن فی سبیل اللہ. ارے تم کبھی جماعت میں گئی ہو؟ تم نے عمرہ کیا؟ اب یہ اعمال تو دنیا کے نہیں ہے، نہیں تو نہیں. اب وہ عورتیں یہ سنیں گی تو چپ ہو جائیں گی. تو عمرہ نہیں کیا، حج نہیں کیا، اللہ کے راستے میں نہیں گئی، جماعت میں نہیں گئی، زکات نہیں کی، حج نہیں کیا. تمہاری کیسے بند کرے گی جب کچھ کیا ہی نہیں ہے؟ تو تم نے کیا سکھایا اس کو؟ تم نے کیا سکھایا؟ جب تمہارے گھروں میں یہ آئی ہیں تو پھر کیا لے کر آئی؟ اس واسطے ہمت کر کے یہ بات سکھاؤ سورہ فاتحہ. الحمد شریف سکھاؤ ان کو انتہائی سنجیدگی سے آیت الکرسی سکھاؤ. ان کو انتہائی سہولت سے ساری چیزیں سکھاؤ. کیوں؟ یہ میرے گھر کے ساتھ، میرے ساتھ ہے، اس کو جنت میں لے کے جاؤ. ہم ساری دنیا پہ محنت کرتے ہیں اور ساری دنیا کو جنت میں لے جانا چاہتے ہیں. ارے 40 سال سے یہ میرے ساتھ رہتی ہے، اسی سورہ فاتحہ کو صحیح کرا دو. جتنے تم مسلمان بیٹھے ہو نا، ایک تو بتاؤ میں نے کیا سکھایا گھر والے؟ ایک آنکھ سے کتنا دیکھو گے، ایک پیر سے کتنا چلو گے، ایک کان سے کتنا سنو گے. نہیں، یہ میری بیوی ہے، یہ نیک بن گئی، یہ دیندار بن گئی، بچہ دیندار بنے گا، میری نسل دیندار بنے گی، میرا خاندان دیندار بنے گا، میرا سارا نظام اس پر ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ عشاء کی بات پڑھی. مغرب کے بعد لکھتے تھے، ہم نے دیکھا مغرب کے بعد بیٹھ کے لکھتے تھے اپنے جیسے خانے میں، عشاء کے بعد پڑھ کے سناتے. عشاء کے بعد جب حیات الصحابہ سنائے تو گھر والوں سے کہا گھر میں جانے کے بعد لاؤ کتاب لاؤ. گھر والے کہنے لگے ہم نے تو ابھی گولی کا ٹکڑا ہی تو ہمارے بیچ میں ہے، ہمارے اور آپ کے بیچ میں تو ابھی پردہ ہی ہے، ہم نے ساری حیات الصحابہ سن لی، گھر کی تعلیم ہو گئی. نہیں، فرمان وہ تو میری مسجد کی تعلیم تھی، یہ میرے گھر کی تعلیم. ہر تعلیم کا اہتمام کرنا ہے. مردوں کے لیے میں 2 کام ہیں، گھر کی تعلیم میں بیٹھنا اور مسجد کی تعلیم میں بیٹھنا. دعا تو دونوں کے لیے ہوئی تھی، عمر بن خطاب کے لیے بھی، عمر بن ہشام ابو جہل کے لیے بھی،
لیکن وہ تعلیم کے حلقے میں آ گئے، اللہ نے ہدایت سے نواز دیا، وہ تعلیم کے حلقے میں نہیں آیا، چاند کے ٹکڑے کروا کے بھی نہیں آیا۔ ارادہ کر کے جاؤ، دیکھو یہ بہت ظلم کی بات ہے، تم تو کھاؤ بکرے کا گوشت، تم تو کھاؤ مچھلی بھنوا، اور اس بیچاری کو پیاز کی کھلا رہے اور دال کھلا رہے 20 سال سے۔ تم تو 4 مہینے میں لگاؤ، چلہ بھی لگاؤ، اور ماشاءاللہ وہاں کے جوڑ میں، وہاں کے مشورے میں، وہاں کے اجتماع میں، اور یہ 40 سال سے میرے گھر رہتی ہے، اس بیچاری کو پتہ ہی نہیں۔ اس کے 3 دن لگواؤ، اس کا چلہ لگواؤ، اس کے 10 دن لگواؤ، انشاءاللہ یہ جو کام کرے گی بسم اللہ پڑھ کے کرے۔ ایک بادشاہ کی لڑکی بسم اللہ سیکھ گئی، ہر کام کرے بسم اللہ پڑھ کے۔ بادشاہ بڑا پریشان، بادشاہ دوسری قوم کا، میری بیٹی ہے ہر کام بسم اللہ پڑھ کے کرتی، کیا کروں؟ کسی اور کی ہوتی تو میں پٹائی کرتا، سزا دیتا، یہ میری بیٹی۔ بادشاہ نے اٹکل سے، تدبیر سے مجھے ایک ہیرا دے دیا، بڑا قیمتی ہیرا، بہت قیمتی ہیرا دے دیا، لے بیٹی سے رکھ لے۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کے جیب میں رکھ لیا۔ بادشاہ نے سوچا تھا جب غفلت کا وقت ہو جائے گا کسی وقت بڑی بات بھاگوں، جب بچی سو گئی اس کی جیب سے نکال لی، نکالنے کے بعد کہیں سمندر میں پھنسوا دیا۔ تو عقل دکھانا چاہتا تھا، تجربہ کرنا چاہتا تھا۔ بہت بعد میں کچھ عرصہ گزر گیا، کہنے لگا بیٹی سے، ارے بیٹی میں نے آپ کو ایک ہیرا دیا تھا وہ ذرا دینا۔ بسم اللہ پڑھ کر نکال کر ابا کو دے دیا۔ یہ ابا خدا خدا ہے، ابا اللہ اللہ ہے۔ مچھلی بن رہی تھی، مچھلی کے پیٹ میں سے نکل آئے، اس نے سمندر میں پھینکا، مچھلی بن رہی تھی گھر میں، یہ جا کے وہاں تماشا دیکھنے لگی، دیکھے تو وہی ہیرا، بسم اللہ ہنس رہے۔ گھر والیوں کو سکھاؤ، بسم اللہ کی بڑی برکت ہے۔ اللہ نے اس بسم اللہ کی برکت سے اسلام دے دیا اس ملک میں، اس بادشاہ میں، حیرت ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک دن اللہ کے نبی کے سامنے ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، اللہ کے نبی کو ہنسی آ گئی۔ آپ نے پوچھا، آپ سے پوچھا لوگوں نے، اے اللہ کے نبی کیوں ہنس رہے؟ فرمایا یہ آدمی جو بیٹھا نا، یہ بغیر بسم اللہ کے کھانا کھا رہا تھا، اس کو کھانے میں بسم اللہ یاد آ گئی، اب اس نے بسم اللہ اول آخر پڑھ لی، سارا کھانا کھائے ہوا پھینک رہا ہے۔ میں اس کھانے کھائے ہوئے کو دیکھ رہا ہوں پھینک رہا ہے، تو اس کو دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب آدمی بسم اللہ پڑھتا ہے اور جسم کے یہ کپڑے اتارتا ہے، شیطان اس کے جسم کو نہیں دیکھ پاتا، عورت ہو یا مرد۔ بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرے گا، شیطان نہیں کھول پائے گا۔ حدیث میں آتا ہے تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو تو لمبی لکڑی رکھ دو بسم اللہ پڑھ کر، کیوں؟ شیطان کی طرف سے آسمان سے بلائیں آتی ہیں اور شیطان کی ہمت نہیں ہے دروازہ کھولنے کی، ڈھکن ہٹانے کی۔ اس واسطے میرے بھائیوں، گھروں میں دین آئے گا معصورات سے، گھروں میں دین آئے گا گھر کی تعلیم سے، گھروں میں دین آئے گا 3 دن لگوانے سے۔ دیکھو جب ہم عید کے دن چاند دیکھتے ہیں نا، عید سے پہلے، تو کہتے تھے وہ نظر آ رہا وہی وہ نیم کی تھیلی پر، تو آدمی کو یقین نہیں آتا، اور جب اس کو نظر ہاں وہ ہے وہ، عورت کو سنانے سے نہیں سمجھ میں آئے گا، دکھاؤ اس کو تعلیم میں لے کے جاؤ۔ پوری دنیا جانتی ہے زمزم کب آیا؟ جب حضرت ہاجرہ لے گئی، جب حضرت ہاجرہ چلی گئی حضرت ابراہیم کے ساتھ اور حضرت اسماعیل کے ساتھ، اور وہ ناگواری پیش آئی پانی کے نہ ہونے کی، اللہ نے زمزم جیسی برکت کی نعمت دے دی ہاجرہ کی برکت سے۔ ورنہ آدم علیہ السلام نے، شیش علیہ السلام نے، اور ادریس علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام نے، 100 سال ابراہیم علیہ السلام نے زمزم نہیں دیکھا۔ تیمم جیسی نعمت جو ملی ہے یہ اللہ کے راستے میں غزوہ بنو مستلق میں حضرت عائشہ اللہ کے نبی کے ساتھ گئی ہیں،
جو واقعات پیش آئے وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں. پڑھ کے دیکھ لو 18ویں پارے میں سورہ نور. جو کہیں یہ تیمم کی نعمت حضرت عائشہ کے خروج کی برکت سے ملی. کسی نبی پر نہیں آیا ہے تیمم کا سلسلہ. آپ یہ چاہتے ہیں تیمم جیسی نعمت اور اسی طریقے سے جیسی برکت ہمارے گھروں میں آ جائے، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا اور نکالنا. پھر انشاءاللہ گھر میں بچوں کی بھی تربیت ہوگی، پھر گھر میں دینداری کی تربیت ہوگی، پھر ہمارے گھروں میں دینی ماحول بنے. ورنہ گھر کی چوکٹ سے باہر ہے 4 مہینے. آپ ہی بتاؤ، جب گھر والی کے 3 دن لگ جاتے ہیں، 10 دن لگ جاتے ہیں، گھر میں دسترخوان بچھتا. بچیوں کے سروں پر اوڑھنی آ جاتی ہے، بچوں کے سروں پر ٹوپی آ جاتی ہے، گھروں میں دینی ماحول شروع ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا نظام. اس واسطے میرے بزرگوں، گھروں میں دین آنے کے لیے گھر کی تعلیم، گھروں میں دین آنے کے لیے 2 مہینے اللہ کے راستے میں جاؤ. 3 دن، تیسرا جب مہینہ آئے پہلے سے رائے بنا لو کہ آپ نے تجھے چلنا. ایک واقعہ یاد آیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ السلام سے کہنے لگی، جب مکے سے مدینے آ رہے تھے اللہ کے نبی حج کرتے، فرمانے لگے نبی جی آپ تو عمرہ بھی کر کے جا رہے ہو اور حج بھی کر کے جا رہے ہو، میرا تو عمرہ تو خراب ہو گیا، طواف، میں تو حج کر کے جا رہی ہوں، عمرہ میرا بگڑ گیا، میری مجبوری. حضرت صدیق اکبر کے بڑے بیٹے، ان کے بڑے بھائی کو بلایا عبد الرحمان کو، اور حضرت عبد الرحمان کو بلا کر یہ کہا لے جاؤ اپنی بہن کو تنعیم، عمرہ کراؤ. لائے وہ عمرہ کرا. آپ میں بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ جانتے ہیں احرام عمرے کا باندھا جاتا ہے حل میں اور حج کا باندھا جاتا ہے حرم میں. بہن کہ وہ بندھوا کے لائے، عمرہ کرا دی. سرکار مدینے آنے سے رکے رہے. ہم کو ہماری گھر والی کہتی ہے 3 دن لگوا دو، ہم کہتے ہیں ابھی جو ہے فلاں اجتماع ہے، فلاں جوڑ ہے، فلاں مشورہ ہے. تجھے نبی، عالمی نبی سے بھی زیادہ کام ہے کیا؟ بڑے تقاضے ہیں دلی کے، میوات کے بڑے تقاضے ہیں، پنجاب کے بڑے تقاضے ہیں. ہریانے کی ذمہ داری میری ہے، سرکار کی ذمہ داری تو قیامت تک کے انسانوں اور جنات کی ہے. وہ پھر بھی عمرہ کروا رہے. پھر حضرت عائشہ کہنے لگی نبی جی میں نے منت مانی ہے، اللہ سے نظر مانی ہے، اگر کعبہ خدا آپ کو فتح کر دیں گے اور بیت اللہ فتح ہو جائے گا تو میں 2 رکعت کعبے میں اندر پڑھوں گی. آپ نے تو پڑھ لی، میں رہ گئی. حدیث پاک ماتا اللہ کے نبی لے گئے پکڑ کے حضرت عائشہ کو حتیم میں کہ پڑھ لے عائشہ، یہ حتیم کعبے کا حصہ ہے. یعنی عورتوں کی تمنا پورا کرنا دینی سلسلے میں یہ سمجھداری کی بات ہے، نبوت کی بات ہے. آپ حضرات 4 مہینے لگاؤ، چلہ لگاؤ، لیکن اس کے بھی 3 دن لگاؤ، اس کے بھی 10 دن لگواؤ. انشاءاللہ وہ نظام آئے گا کہ ہر گھر میں مستورات کی جماعت داخل ہو جائے گی، ہر گھر میں عورتوں کا پردہ، ہر گھر میں بچی تربیت. دیکھو بھائی 3 کام ہیں، ابراہیمی کام، اسماعیلی کام، ہاجروی کام. 3 قربانیاں دی گئی عورت کی، اور ابراہیم علیہ السلام بڑے کی، اور اسماعیل علیہ السلام اللہ نے کعبہ دیا، نبی پاک دیے، قرآن دیے. جنت کی 120 صفوں میں 80 صفیں حضور کی. اس واسطے سارے عالم میں کام کریں تو ہم اپنے گھر والوں کو نہیں بھولیں گے. ان کے بھی 3 دن لگوائیں گے، ان کے بھی 10 دن لگوائیں گے، اور ان کے بھی چلہ لگوائیں گے، اور ان کے بھی کم زیادہ وقت لگوائیں گے تو 10 دن لگیں اس بیچاری. آپ حضرات تو یہ طے کر لو سارے عالم میں جانا ہے، اور ہر گھر میں مستورات کی جماعت ہمارے حضرت چاہ رہے ہیں. میرے گھر میں میرے 5 بیٹے ہیں، میرے 3 بیٹے ہیں، ہر بیٹے کو اس کی گھر والی کے ساتھ بھیجوں. میرے 2 بچی ہیں، ہر بچی کو اس کے جہاز دامادی اس کے شوہر کے ساتھ. یہ مناسب بات ہے کہ ہمارے گھر میں دین آئے گا، راستے سے آئے گا. تو ہمت ارادہ کر لو، مسجدوں کو آباد کرنا ایک کام، مستورات کے اندر وقت لگانا دوسرا کام، اور تیسرا کام کیا ہے؟ اللہ کا راستہ ملے.
تو ارادہ کر کے جاؤ کون کون چلا لگوائے گا ان کا.